چیز کا نہ تجزیہ کر سکتے ہیں نہ اس بارے میں کوئی بنیادی بات کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایبٹ آباد آپریشن کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایبٹ آباد آپریشن کا کیا مطلب اور کیا مطلب ہے۔ میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کے تناظر میں کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں عملاً موجود تھے۔ یہ کہنا دشوار ہے کہ وہ کب سے موجود تھے، 2 مہینے سے، 2 سال سے، 4 سال سے، اور یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ داروں کے 2 ذمہ داروں کے یا 4 ذمہ داروں کے یا 1 ذمہ دار کے علم میں تھی، اور ان کی موجودگی کو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن تاریخ کے کسی نہ کسی مرحلے پر ان کے لیے ایک بارگیننگ چپ کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے ہر چیز استعمال کرنے کے لائق ہے، خواہ وہ اسلام ہو، خواہ وہ کوئی نظریہ ہو، خواہ 2 قومی نظریہ ہو، خواہ وہ پاکستانیت ہو، خواہ وہ جہاد کا پروسیس ہو، خواہ جہادی ایلیمنٹس ہو، ان کے لیے ہر چیز قابل استعمال ہے، ایک شے ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو اسامہ بن لادن کی جہاد کی محبت میں نہیں پناہ دی ہوئی ہوگی، بلکہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو یہ سمجھتے ہوئے پناہ دی ہوئی ہوگی کہ کسی مرحلے پر اسامہ بن لادن ان کے لیے بارگیننگ چپ کا کام انجام دیں گے، اور وہ ایک وقت آیا کہ جب انہوں نے اسامہ بن لادن کو بارگیننگ چپ کے طور پر، سودے بازی کی ایک شے کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، اور غالباً انہوں نے امریکہ کو اس کے بارے میں انفارم کیا۔ فرق صرف یہ واقع ہوا کہ امریکہ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر انحصار نہیں کیا، غالباً طے یہ ہوا تھا کہ وہ جوائنٹ آپریشن کریں گے اور اسامہ بن لادن کو پاکستان کے جغرافیے سے باہر کہیں تلاش کیا جائے گا۔ افغانستان کی اتنی طویل سرحد ہے، وہ کہیں بھی برآمد کیے جا سکتے تھے اور ثابت کیا جا سکتا تھا کہ وہ وہاں پر موجود تھے یا وہاں سے وہ گزر رہے تھے اور یا وہاں پر ان کی پناہ گاہ تھی۔ لیکن امریکہ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر اعتبار نہیں کیا اور مشترکہ آپریشن کے بجائے یک طرفہ آپریشن کیا، اور آپریشن سے 1-1.5 گھنٹے پہلے یا 2 گھنٹے پہلے بتایا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم آپریشن کرنے والے ہیں، ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس آپریشن میں کسی قسم کی مزاحمت کی تو اس کے بہت سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ یہ تک اطلاعات جو ہیں بارات کے اندر آئی ہیں کہ یہ کہا گیا کہ ہمارے طیارے افغانستان کے اندر تیار حالت میں موجود ہیں، اگر آپ نے اس آپریشن میں مداخلت کی کوشش کی تو ہمارے طیارے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو جو ابتدائی اطلاعات ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے آئی تھی اس میں سب سے اہم اطلاع یہ تھی کہ ایبٹ آباد آپریشن سے آدھا پونا گھنٹے پہلے فوجیوں نے وہاں کی مقامی آبادی سے کہا کہ اپنی لائٹیں، اپنے گھروں کی لائٹیں بند کر لی جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ آپریشن ہونے والا ہے۔ دوسری اطلاع یہ ہے اس دن کی، آپ کو معلوم ہوگا 2 مئی کو اتوار تھا اور اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن اخباری اطلاعات کے مطابق جنرل کیانی اس دن بھی GHQ میں موجود تھے اور اپنے معمول کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت اگر وہاں موجود تھے تو ان کی موجودگی کی کیا جسٹیفیکیشن یا اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بھی شبے کو تقویت ملتی ہے کہ آپریشن ان کے علم میں تھا، اور صرف یہ فرق تھا کہ وہ مشترکہ آپریشن نہیں تھا، امریکہ نے ایک طرفہ آپریشن کیا اور اسامہ بن لادن کی موجودگی کو پاکستان کے لیے ایک برڈن بنایا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک برڈن بنایا، ایک شرمندگی کا باعث بنایا، تاکہ وہ پاکستان کو دباؤ میں لا کر اس کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف کوئی فیصلہ کو نفران کر سکے۔ تو یہ پس منظر میں سمجھتا ہوں، اور جیسے جیسے حالات اور واقعات آگے بڑھ رہے ہیں اور شہادتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ اس خیال کو تقویت حاصل ہو رہی ہے کہ یہ جو سینیریو ہے یہ اسی طرح ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کی شہادت کی کوئی ایویڈنس جو ہے وہ پیش نہیں کی گئی، تو میرا اس بارے میں یہ خیال ہے کہ غالباً اسامہ بن لادن نے فضائی حملہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا، اور امریکیوں کو اس بات کا موقع نہیں دیا کہ وہ ان کی لاش ان کو زندہ گرفتار کریں یا ان کی لاش کو ٹرافی کے طور پر استعمال کر سکیں۔ چنانچہ امریکیوں کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اسی لیے اسامہ بن لادن کی لاش کا کوئی ایسا جز کہ جس سے ان کی شہادت کی تصدیق ہوتی ہو دنیا کو دکھانے میں ناکام رہے۔ یہ میرا اس بارے میں خیال ہے۔ اب سوال یہ ہے، اس حوالے سے بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ نے اسامہ بن لادن ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے، اسامہ بن لادن کی شہادت کے حوالے سے کون سے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں 2 اہداف کی نشاندہی دشوار نہیں ہے۔ ایک ہدف یہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ امریکہ جب 9/11 کے بعد افغانستان میں آیا تو نہ صرف امریکہ کو بلکہ خود مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو اس بات کا یقین تھا کہ امریکہ افغانستان میں فتحیاب ہوگا، مجاہدین کی قوت وہاں پارا ہو جائے گی، اور امریکہ افغانستان کے اندر حتمی طور پر ہمیشہ کے لیے ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔
لیکن آپ نے دیکھا کہ جو 10 سال کا پروسیس ہے، 10 سال کا عمل ہے، اس میں جو جہاد کی صورتحال ہے، اس میں جہادی ایلیمنٹ نے، جہاد کے تجربے نے امریکہ کی واحد سپر پاور ہونے کی حیثیت کو چیلنج کیا، اور امریکہ 10 سال گزرنے کے باوجود بھی افغانستان کے 70% حصے میں قبضہ اپنا قائم کرنے میں ناکام ہو گیا، اور جو کرزئی حکومت ہے وہ کبھی بھی کابل کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکی، اور افغانستان کے 60، 65، 70% علاقے پر آج بھی مجاہدین کی عملداری قائم ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر اور ان کی ویل کو نظر انداز کر کے وہاں پر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا زیادہ سگنیفیکنٹ ہے، اتنا زیادہ بڑا ہے کہ جس پر ہماری اس طرح سے توجہ نہیں ہے جس طرح کی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر آپ مجاہدین اور امریکہ کی قوت کا موازنہ کرنا چاہیں تو ان کی قوت کے درمیان کوئی موازنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ امریکہ اور مجاہدین کی قوت کا موازنہ کی سیاسی قوت کا موازنہ کرنا چاہیں تو اس میں 1 اور 1 لاکھ کی نسبت ہے۔ اگر آپ امریکہ اور مجاہدین کی معاشی قوت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اس میں 1 اور 1 کروڑ کی نسبت ہے۔ اگر آپ امریکہ کی عسکری قوت کا اور مجاہدین کی عسکری قوت کا موازنہ کرنا چاہیں تو اس میں 1 اور 1 ارب کی نسبت ہے۔ اس کے باوجود مجاہدین نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری مغرب کی عسکری قوت کو، اس کی سیاسی قوت کو، اس کی معاشی قوت کو شکست فاش دے دی ہے۔ ان کا سارا علم، ان کا سارا تجربہ، ان کی ساری حکمت عملی، ان کی ساری عسکری ذہانت افغانستان کے اندر دھول چاٹ رہی ہے، اور امریکہ جو وہاں پر فتح حاصل کرنے آیا تھا اس کو دراصل یہ بھی معلوم نہیں تھا ٹھیک طرح سے کہ امریکہ وہ وہاں سے کس طرح سے نکل سکتا ہے، یعنی اس کے لیے انخلا، ایک باعزت انخلا کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، امریکہ یہ بھی پن پوائنٹ کرنے میں پوری طرح سے ناکام تھا۔ ایسے منظر میں امریکہ کو ایک ایسے واقعے کی ضرورت تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ افغانستان سے اپنے انخلا کا آغاز کر سکے اور اس کے ذریعے سے اپنی فتح کا تاثر پیدا کر سکے۔ فتح تو حاصل نہیں کر سکے لیکن فتح کا تاثر پیدا کرنا بھی امریکہ کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، چنانچہ وہ فتح کا تاثر پیدا کر سکے۔ چنانچہ اسامہ بن لادن کی جو شہادت ہے اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ امریکہ نے اس کے ذریعے سے ایک ایسا آلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ افغانستان سے انخلا کو اپنے ممکن بنا سکتا ہے اور اپنی فتح کے تاثر کو عام کر سکتا ہے۔ ایک تو ہدف امریکہ کا یہ ہے۔ دوسرا ہدف یہ ہے، اور یہ بات ذرا کم لوگ جانتے ہیں اور اس پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کی شخصیت ملا عمر اور طالبان کو ڈیفائن کرنے والی شخصیت ہے۔ یعنی 9/11 کے بعد سے اب تک جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے، جو حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہے، اس پر اسامہ بن لادن کی شخصیت کا اور ان کی فکر کا بہت گہرا سایہ ہے، اور اسامہ بن لادن ملا عمر اور طالبان کے اوپر سب سے بڑے اخلاقی اثر کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ مطلب ایسی چیز ہے کہ جو امریکہ کے لیے بھی پریشانی کا باعث تھی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پریشانی کا باعث تھی۔ تو امریکہ نے دوسرا ہدف اسامہ بن لادن کے ذریعے سے یہ حاصل کیا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کی شخصیت کے طالبان اور ملا عمر کے اوپر اخلاقی اثر کو منیمائز کر دیا، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو اپنی منصوبے اور اپنے ہدف کے مطابق ڈھالنے میں یا ان کو اس جانب داخل اور مائل کرنے میں انہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ دوسرا ہدف یہ ہے۔ تیسرا ہدف یہ ہے کہ وہ اسامہ بن لادن کی شہادت کے ذریعے سے جو اس وقت کی موجودہ صدر ہیں، صدر امریکہ یعنی اوباما، ان کی جو مقبولیت ہے وہ اس وقت لوئسٹ ایپ پر تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا اسامہ بن لادن کی شہادت سے پہلے صرف ان کا جو اپروول ریٹنگ تھا، جو پبلک اپروول ریٹنگ تھا، وہ 35% تھا تقریباً، اور یہ امریکہ کی تاریخ میں، صدارتی تاریخ میں سب سے کم اپروول ریٹنگ ہے، سب سے کم مقبولیت کی سطح ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اسامہ بن لادن کی شہادت کے ذریعے سے اوباما نے اپنے لیے ایک انتخابی حربہ کا تخلیق کیا ہے، جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی عوامی مقبولیت کو بڑھا سکتے ہیں بلکہ دوسری دفعہ صدر امریکہ منتخب ہونے کی راہ